سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں کہ بھارتی بربریت انتہا پر پہنچ گئی ہے اور گرفتار کشمیری رہنما یاسین ملک کی حالت بگڑ گئی ہے۔ یاسین ملک دل کے مریض بن گئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ تشدد سے ان کی ٹانگ میں انفیکشن ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مشال صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے یاسین ملک کی حالت کے حوالے سے ان سے رابطہ ہو سکا آپ کا کوئی؟ ان سے تو کوئی رابطہ نہیں ہو رہا ہے، 2.5 months ہو گئے جب سے برہان وانی کو شہید کیا ہے۔ تو ابھی وہ انٹروگیشن سینٹر میں، تو میری جو مدر ان لا ان سے بات ہوئی ہے میری، تو ہی از ناٹ ویل رائٹ ناؤ، اینڈ ان کا ہارٹ بھی نہیں ٹھیک طرح چل رہا ہے، ان کا میٹالک ویلو ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو لیگ میں بھی انفیکشن ہو گیا ہے، لیفٹ لیگ کے اندر وہاں پہ، کیونکہ انٹروگیشن سینٹر میں بہت ان ہائیجینک حالات ہوتے ہیں، تو ان سے چلا بھی نہیں جا رہا، اور 20 kgs ان کا ویٹ لاس ہو گیا ہے۔ اور ڈاکٹرز نے 2 دن پہلے ان کو دیکھا ہے، تو انہوں نے یہی کہا ہے ہندوستان کی حکومت کو کہ ان کو ایمرجنسی میں ان کو ہاسپٹلائز کیا جائے، مگر وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا ہے، اور وہ وہاں پہ اکیلے سالٹری کنفائنمنٹ میں اس وقت بند ہے، وہاں پہ کوئی کھڑکی بھی نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی روشنی بھی آئے، اور وہاں پہ کوئی ایسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو یہ تو بس ہم تباہ ہو جائیں گے یہاں پہ سب لوگ۔ کشمیر کاز کو کتنا بڑا ایڈنٹ آئے گا، پرسنلی بھی، یہ تو انسان یہ درندے بن گئے ہیں، جس طرح یہ جانوروں کی طرح انہوں نے حریت لیڈرشپ کو قید کیا، اور پھر اس کے بعد نہ کوئی میڈیکل کیئر ہے، کبھی کھانا دیتے ہیں، کبھی پانی نہیں دیتے، کبھی کچھ ٹارچر کرتے ہیں انہیں۔ یہ تو اب انتہا ہو گئی ہے۔ میں اپیل ہی کر سکتی ہوں اس ٹائم پہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو، یونائیٹڈ نیشنز کے چیف کو اور فارن آفس کو کہ یہ ایشو ٹیک اپ کیا جائے کہ جتنے بھی وہاں پولیٹیکل پرزنرز ہیں، اسپیشلی جو حریت لیڈرشپ اور یاسین صاحب اس وقت کرٹیکلی وہ ان ویل ہیں، تو ان کے لیے نوٹس لیا جائے اور ہندوستان کو پریشرائز کیا جائے کہ ان کو میڈیکل ایڈ پرووائڈ کی جائے، ان کو ہاسپٹلائز کیا جائے، کیونکہ یہ تو سخت گراس ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے۔ مشال صاحبہ، یہ جو درد ہے یقیناً یہ ہم سمجھ سکتے ہیں، بہت ہی اس وقت افسوسناک صورتحال ہے، لیکن جو بھارت اس وقت کشمیر میں کر رہا ہے، جو درندگی اس نے کشمیر میں اپنائی ہوئی ہے، آپ کو 1% بھی امید ہے کہ بھارت اس سلسلے میں کچھ کرے گا، وہ بھی ایک حریت لیڈر کے ساتھ جس طرح سے یہ برتاؤ کیا جا رہا ہے؟ آپ کو 1% بھی امید ہے؟ بس میرا ایمان ہے جو ہم مسلمان ہیں کہ مایوسی کفر ہے، اور اللہ کوئی معجزہ کرے گا کشمیریوں کے اوپر اور ان کو آزادی نصیب ہوگی، کیونکہ کسی بھی شہید کا جو خون ہے وہ ہرائے گا نہیں جاتا۔ اور بس میں جو امید پہ قائم ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کوئی معجزہ کرے گا اور ان لوگوں کو مجبور ہونا پڑے گا کہ یہ ان کو رہا کریں، ان کو آزادی کا حق دیں، جس کے لیے سارے کشمیری اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں۔ اس وقت کشمیر کے اندر جو آگ چل رہی ہے، جو جنگ انہوں نے وہاں پہ شروع کیا نہتے کشمیریوں کے اوپر، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے ان کے پاس، جو کشمیریوں کے پاس ایک ایمان ہے، بلائنڈ فیتھ ہے اللہ میں، جو کہ ان کو لے کے چلتا ہے، سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور بندوقیں کھا رہے ہیں، اندھے ہو رہے ہیں، پیلیٹ ویپنز، شوٹر گنز، یہ تو جانوروں کے ساتھ بھی بینڈ ہیں ایسے ویپنز، جس طرح کہ وہاں پہ کھانا پینا بند ہے کشمیریوں کے لیے، ہر طرح سے ان کو بند کیا، قیامت ہے وہاں پہ۔ اس وقت جتنا بھی اسٹرانگ سٹانس لے سکتا ہے پاکستان، ہمارے کوئی 2.5 مہینے ہو گئے کوئی رابطہ نہیں ہوا، اب جو یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ظاہر ہارٹ پیشنٹ وہ ہو گئے ہیں، تشدد سے ان کی ٹانگ میں انفیکشن ہو گیا ہے اور ان کو کئی دن تک کھانا نہیں دیا جا رہا، یہ تمام باتیں کس طرح سے آپ تک پہنچ رہی ہیں؟ ذریعہ کیا ہے؟ میری مدر ان لا سے مجھے فون پہ جب رابطہ ہوتا ہے، فون لائنز کھلتی ہیں، تو انہی سے جب وہ ان کو ملنے جاتی ہیں انٹروگیشن سینٹر کے اندر، تو تب وہ جو ان کو اپڈیٹس وہاں سے ملتی ہیں تو وہ بتاتی ہے۔ بہت کم ان کو بھی ملنے دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ پولیٹیکل پرزنرز ہیں، یہ اپنے کوئی کرمنلز نہیں ہیں، یہ لوگ یہ اپنے لیجٹمیٹ رائٹ کے لیے سب لوگ نکلے ہوئے ہیں، جو لیڈرز جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک کر رہے ہیں اور عوام کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، لیڈرز کے ساتھ تو اور بھی زیادہ ان کو ٹارچر کرتے ہیں حریت رہنماؤں کے لیے۔ اور آلریڈی گیلانی صاحب نے کچھ ہی دن پہلے یہ مینشن کیا تھا کہ ایک ہندوستان نے کل لسٹ بنا دیا حریت لیڈرشپ کی، جس میں ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اس کو اساسینیٹ کرنے کے انہوں نے پورے منصوبے بنا دیے ہیں۔ تو یہ کڑیاں مل نہیں رہی ہیں، جس طرح کہ اتنی زیادہ درندگی ان کی بڑھ گئی ہے، باربارزم۔ تو یہ بتائے گا مشال ملک صاحبہ کہ یاسین ملک صاحب کو جیسے کہ بتایا کہ ان کو دل کا عارضہ بھی لاحق ہو گیا ہے، ان کی میڈیکل ہسٹری میں کیا کوئی دل کی بیماری، کوئی تکلیف تھی یا یہ ابھی ہوئی ہے ان کو؟ یہ ان کو
ارلی 90s میں پوائزن کھلا دیا تھا انڈین جیل کے اندر جب یہ بند تھے, تو اس کے بعد ان کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا, تو اس میں میٹالک ویلو ان کو لگا تھا, تو تب سے لے کر اب تک ان کا بہت خیال رکھا جاتا ہے, ان کے ہارٹ کی, ان کی ایک لائف سیونگ ڈرگ لیتے ہیں وہ بھی نہیں ان کو دی جاتی, تو اس سے جو ان کا ویلو ہے, جو آرٹیفیشل ویلو لگا ہوا ہے ان کو تب سے لے کر اب تک, وہ ڈیمیج ہو رہا ہے, اس کا مومنٹم ٹھیک نہیں رہتا, اس کا آپریٹ ٹھیک طرح ہارٹ بیٹ نہیں کری, بلڈ ٹھیک طرح سپلائی نہیں ہو رہا باڈی کے اندر, اور وہ بھی ڈاکٹر سمجھ رہے شاید وہ بھی ایک ریزن ہے جو کہ جو ان کی لیفٹ لیگ ہے جو کہ وہ چل نہیں سکتے, ان سے اٹھا نہیں جا رہا, بیٹھا بھی نہیں جا رہا ٹھیک طریقے سے, تو وہ بھی کیونکہ بلڈ فلو کہیں بھی ٹھیک طرح کسی بھی آرگنز میں جا نہیں رہا ہے اس وقت, تو یہ بہت ہی خطرناک ہے ان کے دوسرے آرگنز کے لیے بھی. جس طرح سے اس وقت بربریت اختیار کی گئی ہے بھارت کی جانب سے, ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں کو کرنٹ لگا کر ان کو جو ہے نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور شہید کیا جا رہا ہے. آپ یہ بتائیں جو 2.5 مہینے گزرے ہیں آپ کے, کتنے کرب میں گزرے ہیں, کتنی مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑا؟ گو کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں, لیکن ہمت آپ نے بھی نہیں ہاری ہے, اور ہمیں پوری امید ہے پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے, ہمت کوئی بھی نہیں ہارے گا, اور حوصلہ اور ہمت کے ساتھ ہی آگے بڑھنا ہے. بس یہ اللہ کی طرف سے ہے, بس نماز سے مل جاتا ہے حوصلہ, مگر بہت مشکل سے وقت گزرتا ہے, دن اور رات جس طرح پریشانی میں گزرتے ہیں, کیونکہ ہمیں جانے بھی نہیں دیتا ہندوستان, 2 سال سے ہمیں ویزا بھی نہیں لگ رہا, مجھے نہ میری بیٹی کو. بس یہ تو قربانی دینی پڑتی ہے پھر جب بندہ اتنے بڑے گول پر ہوتا ہے, اپنی پرسنل خوشیاں قربان کرنی پڑتی ہے, مگر چاہے ویزا لگے یا نہ لگے, مگر بس اللہ ان کو حفاظت میں رکھے اور دوسرے سب کشمیریوں کو کہ اللہ کا کوئی معجزہ ہے, کیونکہ کشمیری بھی اپنی ہمت نہیں ہار رہے ہیں, اور یہ جو جذبہ ہے آزادی ہے اور یہ جو ایمان کا جذبہ ہے ان کے اندر, اللہ اس کو قائم رکھے اور ان کو فوراً میڈیکل کیئر یا ہاسپٹلائز کیا جائے, کیونکہ ان کے جو ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر سجاد ان کے کارڈیالوجسٹ ہیں, انہوں نے بھی بہت تشویش کا اظہار کیا ہے کہ بہت ہی خطرناک ہیں جو اگلے فیو ڈیز ان کی ہیلتھ کے لیے, کچھ بھی سڈنلی ہو سکتا ہے. تو اس کا تو سارا الزام نیچرلی انڈین اسٹیٹ پر آئے گا, اور برہان وانی کے بعد اگر یاسین ملک کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے, اللہ نہ کرے, تو پھر تو پوری آگ ہوگی پوری ویلی کے اندر. یقیناً آپ کے ساتھ اس غم کی گھڑی میں ہر پاکستانی آپ کے ساتھ ہے, دنیا ٹی وی آپ کے ساتھ, اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ یاسین ملک صاحب کو جلد از جلد رہا کیا جائے, اور کشمیر میں جو اس وقت بربریت کی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے, عالمی برادری اس بربریت کا نوٹس لے اور اس سے تمام تر صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے. مشال صاحبہ, جذبات یقیناً اس وقت ہر پاکستانی کے یہی ہیں شاید, لیکن جو آپ کا دکھ ہے, جو آپ کا غم ہے, وہ آپ زیادہ بہتر سمجھتی ہیں, اور آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا, کیونکہ ظاہر ہے آپ کے ہسبینڈ ہیں وہاں پر موجود ہیں, اور جس طرح آپ کو اطلاعات مل رہی ہیں, آپ یہ بتا رہی ہیں تو غالباً ہر دیکھنے والے کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اس وقت, جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں کہ تشدد کیا جا رہا ہے ان کے اوپر. ایک 50 سالہ شخص کے اوپر اس طرح سے تشدد کرنا, جو دل کا مریض ہے, جس میں آپ نے کہا میٹالک ویلو لگا ہوا ہے, یہ بہت زیادہ پریشانی تشویشناک صورتحال ہے. یقیناً پاکستانی جو حکمران ہیں وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی اقوام متحدہ میں, اس کا بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا اور ہو رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ شاید جو چراغ ہوتا ہے وہ پھڑپڑاتا ہے, اور مودی کا جس طرح چراغ ہے وہ ایسے ہی لگ رہا ہے, جس طرح وہ بدحواس ہو کر بدحواسی میں جس طرح کی تقریریں کر رہے ہیں اور وہ للکار رہے ہیں. ایک ایسا شخص جو کہ قصاب رہا ہے گجرات کا, وہ اب کشمیر میں قصائی بن رہا ہے. ہم سب کی, پورے پاکستان کی, پوری دنیا کی, کشمیریوں کی اس وقت بد دعائیں ہیں جو اس وقت مودی سرکار کو یقیناً ضرور لگیں گی, اور یقیناً پوری دنیا کی دعائیں کشمیریوں کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ ہیں, اور ہم سب یہ دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ جلد از جلد یاسین ملک صاحب کو بھی رہا کیا جائے گا, اور کشمیر میں جو بربریت کی جا رہی ہے اس کو بھی ختم کیا جائے گا. اور صرف پاکستان ہی نہیں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں سلمان کی عالمی میڈیا بھی اس معاملے میں بڑھ چڑھ کر بول رہا ہے, اور اب انگریزوں کی جانب سے بھی اس پر آواز اٹھائی جا رہی ہے, کیونکہ 1-2 فوٹیجز بھی ہم نے چلائی ہیں. ایک ہالی ووڈ کی اداکارہ کی جانب سے بھی کشمیر میں جو صورتحال ہے اس پر انتہائی دکھ اور کرب کا اظہار کیا گیا, اور آج بھی خاتون کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہیں, ہم کشمیر کے ساتھ ہیں, اور یقیناً پوری دنیا میں اس معاملے میں آواز اٹھائی جا رہی ہے. مشال صاحبہ, جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں جیسے OIC ہے, اس نے بھی بہت شدید الفاظ میں مذمت کی ہے کشمیر میں بربریت کی, جو بھارتی بربریت ہے. آپ کو بین الاقوامی تنظیموں سے کتنی امید ہے, اور کسی بھی تنظیم سے کسی قسم کا آپ کا کوئی کسی سطح پر رابطہ ہو سکا ہے جن کو آپ بتائیں کہ اس وقت کس طرح سے بربریت اختیار کی جا رہی ہے کشمیری رہنماؤں کے ساتھ؟ جی
جی اس وقت تو رائٹ ناؤ کیونکہ یہ خبر ابھی آئی ہے تھوڑی دیر پہلے ہم لوگوں کو، تو ابھی میڈیا کے تھرو ہی میں اپیل کر سکتی ہوں یونائٹڈ نیشنز کو، یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس چارٹر ریپٹور جو ہیں ان کو، پاکستان کے پرائم منسٹر کو، پاکستان کے فارن آفس کو، اور ہر پاکستانی جو اس وقت ہے پاکستان میں، سب کشمیر کاز کو سپورٹ کرتے ہیں، میڈیا ہو، سول سوسائٹی، ہر واک آف لائف کے لوگ، تو سب دعا کریں اور ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ نہتے کشمیریوں پہ یہ جنگ چل رہی ہے اس وقت جو ہندوستان نے لانچ کی ہوئی ہے، اور ایک سلاٹر ہاؤس، ایک بچر ہاؤس کھول دیا ہے معصوم کشمیریوں کا، تو ان کا ساتھ دیں، اور جو یاسین صاحب کو فل فور جو ارجنٹلی جو ان کو ہاسپٹلائز کیا جائے، ورنہ ان کی جان کو بہت خطرہ ہے، اگلے 24 آورز بڑے کرٹیکل ہیں۔ مشل صاحب آپ نے کس کس فورم پر آواز اٹھائی ہے یاسین ملک صاحب کی رہائی کے لیے، کیونکہ 2.5 ماہ ہو چکے ہیں ان کو رکھا گیا ہے قید میں، آپ نے کہاں کہاں پہ آواز اٹھائی ہے ان کی رہائی کے لیے؟ جی میں نے لیٹر بھیجے یونائٹڈ نیشنز کے اندر، اور یہ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریلیز کیا جائے، مگر ہندوستان کی طرف سے اتنا فلیٹ، بلکہ رپلائی بھی نہیں جاتا، فلیٹ ریفیوزل ہے، وہ تو مانتے ہی نہیں، اور ٹو ٹنگ پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ٹو ٹنگ پتہ نہیں کس بات کا ہے، حالانکہ اس کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز ہیں، جس طرح آپ لوگوں نے بھی کہا ہے، OIC نے بہت اسٹرانگ سٹانس لیا ہے، چائنا نے سپورٹ دیا ہے، ٹرکی نے، نیوزی لینڈ نے، ناروے نے، اور پھر اس کے بعد امریکہ نے بھی کہا ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، پاکستان اور جو انڈیا ہے اس مسئلے کو حل کیا جائے، دنیا میں اویئرنیس بھی جاری ہے، اب یہ اور مزید بڑھے گی، تو میں امید کرتی ہوں کہ کیونکہ امید پہ دنیا قائم ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی، مجھے بلائنڈ فیتھ ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملا جائے گا، کیونکہ ان کی ول نہیں کی ہے، چاہے جتنا بھی ان کے اوپر ظلم ہوا، یہ ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ کشمیری سب سے بہادر قوم ہے، کیونکہ یہ آپ دیکھ لیں 8 لاکھ فوج اور نہتی عوام ہے جو وہاں پہ بیٹھی ہے، ان کے سامنے مقابلہ کری ہے، اور ہر طرح کا ٹارچر، بھوک پیاس برداشت کری ہے۔ یقیناً انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں آپ کی ضرور قبول کرے گا، پوری امید ہے، پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے، پوری دنیا آپ کے ساتھ ہے، کشمیریوں کی آواز سے آواز ملائی جا رہی ہے، اور بے شک اس میں کچھ پریشانیوں کا، مشکلات کا سامنا ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ مسئلہ حل ہو۔ مشال ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں، بہت شکریہ آپ کا۔